میں سب سے پہلے میرے پاکستان کے جتنے صحافی بھائی آئے ہیں میری کال پہ، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں جو یہ پریس کانفرنس ہے یہ کرنے کا جو مقصد ہے وہ بتانا چاہوں گا آپ کو کہ جس طریقے سے یہ الیکشن ہوا، الیکشن کمپین ہوئی، اور جس طریقے سے پاک پتن کی عوام، تاجران، منتخب جو ہمارے بلدیاتی نمائندے تھے، سیاسی و مذہبی رہنما جنہوں نے مجھے بھرپور سپورٹ کیا، جس سے میرے مخالفین جو ہیں وہ بکھلاہٹ کا شکار ہو گئے اور انہوں نے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیے۔ الیکشن کے جو آخری ایام ہیں ان میں ہمارے خلاف غیر قانونی انتقامی کارروائیاں شروع کر دی گئیں۔ بلا جواز جو مارکی ہے جو کہ میں نے ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے، اس کا مجھ سے تعلق بھی کوئی نہیں ہے، اس کو سیل کیا گیا۔ ہمارے بڑے پیارے ساتھی، ہمارے بزرگ سیاسی رہنما چوہدری اسرار صاحب جو وائس چیئرمین بلدیہ رہے ہیں، ان کو گرفتار کر لیا گیا، ان کو 5 دن جیل میں رکھا گیا، اور جس طریقے سے جیل میں ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، جو رویہ اختیار کیا گیا، وہ بھی قابل مذمت ہے۔ یعنی ان کی عمر کا بھی لحاظ نہیں رکھا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے گھٹیا جو حرکتیں ہیں وہ نہیں ہو سکتی ہیں۔ ہماری الیکشن کمپین میں جو ہمارے ساتھی ہیں، چودھری مظفر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے چیئرمین بلدیہ رہے ہیں، ان کے گھر پولیس گئی۔ حاجی مار مصطفیٰ صاحب ہیں، ان کے گھر پولیس گئی۔ ہمارے مارگزار صاحب کونسلر ہیں، ان کے گھر پولیس گئی۔ ہمارا یوتھ ونگ کا بڑا پیارا بھائی ہے عابد، اس کے گھر پولیس گئی۔ دیگر ہمارے کافی جو ساتھی ہیں، تقریباً 22 سے 23، ان کے گھروں میں پولیس کے چھاپے ڈالے گئے۔ گھروں کے اندر چودھری مظفر صاحب کے گھر کے اندر تک پولیس داخل ہوئی۔ ہم نے جب رابطہ کیا تو ہمیں بتایا کہ جی سرچ آپریشن چل رہا ہے، یہ ہتھ کنڈے سارے جانتے ہیں۔ تو ان کی CCTV فوٹیج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طریقے سے یہ سارا معاملہ ہوا، اور خاص طور پہ الیکشن سے 2 دن قبل جو پورے پاکستان کی طرح پاک پتن میں موبائل نیٹ ورک بند کر دیا گیا، ہمارے ساتھیوں پولنگ ایجنٹ سے ہمارا جو رابطہ تھا وہ بالکل منقطع ہو گیا، اور یہ جو اب ہم ریزلٹس ہمارے پاس آ رہے تھے تو رات 1 بجے تک ہم لوگ 6000 کی لیڈ سے آگے جا رہے تھے۔ اس کے بعد ریزلٹس آنا بند ہو گئے کیونکہ ہمارا رابطہ نہیں تھا کسی کے ساتھ۔ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو جو ہے وہ باہر نکال دیا گیا، اور صبح جب ہمیں پتہ لگا کہ صبح 9 بجے یا 8:30 بجے فارم 47 جو کہ الحمدللہ یہ اس دفعہ نوٹیفیکیشن دی ہوئے ہیں MPMNAs کے، یہ کوئی الیکشن تو خیر پورا پاکستان اس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ الیکشن نہیں تھا، فارم 45 کو کسی کھاتے میں نہ رکھتے ہوئے بٹھا کے وہ نوٹیفیکیشن دے دیا گیا، آپ MNA ہیں، آپ MP ہیں، آپ MNA ہیں، آپ MP ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں بھی فارم 47 کے تھرو ہرا کے تو ہمارے جو مخالف ہیں ان کو MPA کا نوٹیفیکیشن دے دیا گیا۔ لیکن میں اپنی عوام کا، اپنے دوستوں کا، اپنے ساتھیوں کا بے حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے اکیلا تنہا نہیں چھوڑا اور مجھے اتنی عزت دی، اور آج بھی جب ہم نکلتے ہیں تو الحمدللہ ان کا بڑا پازیٹیو رسپانس ہے۔ اور میں یعنی پاک پتن کی عوام، PP 194 کی عوام نے اس رزلٹ کو بالکل ریجیکٹ کر دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی اپنے جو میرے ساتھی ہیں، جو میرے دوست ہیں، جو میرے گروپ کے سپورٹر ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ میرا بھی ان سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ میں بھی ان کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم عوام کے بیچ میں رہیں گے، اور گو کہ یہ مینڈیٹ جو چوری کر کے مخالفوں کو دیا گیا ہے، ہم بھرپور طریقے سے اپنی عوام کے ساتھ مل کے ان کا مقابلہ کریں گے۔ میاں صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ صاف و شفاف نہیں ہوا، تو اس کے لیے آپ نے کوئی کورٹ کا یا آپ نے کوئی قانونی لائحہ عمل اختیار کیا؟ جی، سب سے پہلے تو یہ صرف میں نے نہیں کہا، یہ پورا پاکستان کہہ نہیں رہا، چیخ رہا ہے کہ الیکشن شفاف نہیں ہوا۔ باقی جو اپنی دوسری بات کی، ہم اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ مشاورت میں ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ہم اپنی قانونی ٹیم کے ساتھ مشورہ کر کے لائحہ عمل تیار کریں گے۔ اچھا میاں صاحب، وہ جو 47 فارم تھا اس پہ آپ کے سگنیچر لیے گئے ہیں کہ ویسے ہی دے دیے ان کو کہ MPA بس فلاں بندہ MPA، فلاں بندہ جو MNA؟ نہیں جی، ہمیں تو بس وہ سوشل میڈیا کے تھرو پتہ لگا کہ فارم 47 پہ موصوف MPA بن گئے ہیں۔ یعنی کہ آپ کو اطلاع بھی نہیں دی گئی اور آپ کے سگنیچر بھی نہیں دیے؟ تو 45 فارم کے تحت اپنے ووٹ کتنے بنتے ہیں اور اکثریت کے لیے؟ دیکھیے جی، ابھی تو ہمارے پاس کمپلیٹ 45 فارم بھی نہیں آئے کیونکہ رابطے منقطع تھے، ہراساں کیا گیا رات کو پولنگ ایجنٹس کو۔ تو میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ جو رزلٹ ہمارے پاس آئے تھے، ابھی ہمارے پاس کچھ 40-45 فارم مسنگ ہیں، اور اس کے مطابق ہماری جو ہمیں جو موصول ہو چکے ہیں، ہماری 6000 کی لیڈ تھی رات 1 بجے تک۔ اس کے بعد
अल्हम्दुलिल्लाह पता ही है पूरे पाकिस्तान में क्या हुआ। मियाँ साहब आपको हरासा किस लिए किया गया? ये आप तो आज़ाद कैंडिडेट थे, आप ना किसी पीटीआई या किसी और जमात से तो नहीं थे, तो आपको ज़्यादा हरासा क्यों किया गया? देखिए ये आप माशाल्लाह पाक वतन में सारे रहते हैं तो सब जानते हैं कि इस हद तक वो मेरे मुखालफिन मुझसे खौफजदा थे कि उन्होंने ना पीटीआई को टारगेट किया गया, बल्कि आप ये देखें कि हमें ना रैली निकालने दी गई, ना हमें जलसा करने दिया गया, बल्कि आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए डीसी ऑफिस का, सिर्फ एक ही एप्लीकेशन प्रॉपर जो चैनल यूज़ होता है रैली की और जलसे की, आखिरी जलसा जो 48 घंटे पहले होता है वो हमारे ही ग्रुप की तरफ से दी गई थी प्रॉपर कानूनी तरीके से, और किसी ने कोई एप्लीकेशन नहीं दी। सबको रैलियाँ निकालने दी गई, हमें प्रॉपर रोक दिया गया जी अगर आप रैली निकालेंगे तो आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। ये सारे टैक्टिक्स यूज़ हुए हैं और ये ज़हनी तौर पर खौफजदा थे, और वो जो उनका जो मिशन था जिस तरीके से वो उस पर कामयाब हुए, लेकिन आवाम ने इस चीज़ का सख्त नोटिस लिया क्योंकि जो इलेक्शन है या जो कैंडिडेट है वो आवाम का नुमाइंदा होता है, तो आवाम ने इनको रिजेक्ट किया। मेरे साथ इतनी सारी जातियाँ हो चुकी हैं, अब आपका लाए अमल क्या है? नेक्स्ट लाए अमल क्या देना चाहते हैं हम आपको, और क्या पैगाम देना चाहते हैं? क्या लाए अमल है आपको? देखिए मेरा आवाम को यही पैगाम है कि जो मोहब्बत प्यार उन्होंने मुझे दिया है अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी आवाम के साथ खड़ा हूँ, और अपने ग्रुप के साथ मिलकर हम इंशाल्लाह ताला इनको टफ टाइम देंगे। अगर ये किसी भूल में है या इनके जहन में ये गिदड़ परवाना लेकर ये एमपीए बन के जो बैठे हुए हैं कि हम मैदान छोड़ देंगे, तो अल्लाह के फजल से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम इनको डबल जोर के साथ हम इनका टकराव करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। और कोई ठीक हो गया?